میرے شوہر اسکول ٹیچر تھے، تنخواہ کم اور مہنگائی بہت، بڑی دقتوں سے وقت گزارا۔ میرے سرتاج کی آرزو تھی کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، تعلیم کا، لیکن اصغر کو کچھ زیادہ شوق نہ تھا۔ اس نے جوں توں ایف اے پاس کیا اور پھر الیکٹریشین کا کورس کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ہم نے بھی یہی بہتر جانا کہ کچھ ہنر سیکھ جائے تاکہ کل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یوں بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے روپیہ درکار تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ 2 وقت عزت کی روٹی میسر تھی، اسی پر قناعت کر لی تھی۔ ایک سرکاری ٹیکنیکل ادارے سے اصغر نے کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کیا تو انہی دنوں سعودی عربیہ میں ضرورت الیکٹریشین کا اشتہار شائع ہوا۔ یہ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے تھا۔ اصغر نے اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے بیرون ملک جا کر ریال کمانے کا سنہری موقع مل گیا۔ بے شک اس کی جدائی شوق تھی، مگر دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ وطن میں رہ کر ایف اے پاس کو چپڑاسی کی ملازمت بھی سفارش سے ملتی تھی۔ میں نے دل پر جبر کیا اور اسے سعودی عربیہ جانے کی اجازت دے دی۔ اصغر نے خوب محنت سے کام کیا اور ہر ماہ معقول رقم گھر بھجوانے لگا۔ اس کی تنخواہ پاکستان میں زیادہ ہو جاتی تھی اور رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ یوں ہمارے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے۔ مجھے بیٹے کی شادی کی فکر تھی، روپیہ پس انداز کرتی رہتی تھی تاکہ جب اصغر آئے تو اس کی شادی کے اخراجات موجود ہوں۔ 3 سال بعد چھٹی ملی اور اس نے آمد کی خوشخبری دی۔ جب وہ آیا تو کچھ رشتہ دار مبارکباد دینے آئے کہ بیٹا خیر و عافیت سے آ گیا ہے۔ ان میں ایک ایسی فیملی بھی تھی جو میرے خاوند کے جاننے والے لوگ تھے۔ ان کی لڑکی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اپنی ماں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ وہ مجھے پسند آ گئی۔ یہ ہماری طرح کے لوگ تھے، تبھی میں نے لائبہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصغر کے آتے ہی میں نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پہلے تو وہ شرمایا، یہ عذر بھی دیا کہ ابھی مالی حالات اور بہتر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا شادی کا خیال فی الحال نہیں آیا ہے، لیکن میں نے اسے راضی کر لیا، یہ کہہ کر لڑکی بہت اچھی ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، پھر ایسی اچھی لڑکی نہ ملے گی۔ لائبہ کے گھر والے رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جھٹ پٹ رشتہ طے کر کے منگنی کی رسم بھی کر دی اور رخصتی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ 1 ماہ چھٹی گزار کر اصغر واپس سعودیہ لوٹ گیا۔ اس دوران اصغر کی تنخواہ سے میں نے اس کی ہونے والی دلہن کے لیے زیورات اور بری بنوا لی۔ اصغر نے آنے میں دیر لگا دی، جبکہ ہماری طرف سے خطوط کا تانتا بند گیا تھا۔ 2 سال بعد وہ آ گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں مسلسل بیٹے کے سامنے لائبہ کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ لڑکی بہت نیک اور نیک سیرت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے وغیرہ، تاکہ اس کے دل میں اپنی ہونے والی دلہن کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اصغر کی چھٹی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی اور لائبہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ اصغر کو اپنی دلہن بہت اچھی لگی، وہ اس کے پیار میں کھو گیا۔ 1 ماہ تو پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اصغر کے واپس جانے کا دن آ گیا۔ چونکہ وہ فوری طور پر لائبہ کو ساتھ نہ لے جا سکتا تھا، تبھی ہمارے سپرد کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا کہ امی جان، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اصغر بیوی کو ہر ہفتہ فون کرتا اور ہر ماہ علیحدہ رقم بھی ارسال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس کا کوئی دوست سعودی عربیہ سے پاکستان آتا، وہ لائبہ کے لیے قیمتی تحفے بھی بھجواتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میں اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا، اور وہ میرے لیے کچھ بھیجنے کی بجائے سبھی کچھ لائبہ کے لیے بھجواتا تھا۔ اس پر میں کچھ رنجیدہ سی رہنے لگی تھی۔ طرفہ یہ کہ جب اس کا فون آتا، لائبہ دوڑ کر ریسیور اٹھاتی، پھر بات چیت کر کے رکھ دیتی۔ اصغر بہت کم مجھ سے بات کرتا تھا اور میں بیٹے کی اصلاح تعلقی پر دل محسوس کر رہ جاتی۔ ایک روز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولا تو پوسٹ مین تھا۔ اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا جو لائبہ کے نام تھا۔ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، جبکہ بہو کے والدین، بھائی بہن سب اسی شہر میں رہتے تھے؟ یہ سوال بے معنی نہ تھا، تبھی خط لائبہ کے حوالے کرنے کی بجائے میں نے چھپا لیا، اور جب رات کو سب سو گئے تو تنہائی میں کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ کسی مرد کا خط تھا جس نے لائبہ کو محبت نامہ ارسال نہیں کیا تھا، بلکہ لکھا تھا کہ لائبہ کا ماضی داغدار ہے اور یہ لڑکی پاک دامن نہیں تھی۔ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ خط بلا وجہ کسی نے تحریر نہیں کیا۔ جب تک پر نہ ہو کوا نہیں بنتا، اور رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے بھی رائی کا ہونا لازم ہے۔
خط کسی بدخواہ نے ضرور تحریر کیا تھا، مگر یہ تو مانی ہوئی بات تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، اور ماضی میں ایسا کوئی سانحہ بھی ہو گزرا تھا جس کی وجہ سے یہ خط ہمیں بھجوانے کی نوبت آئی تھی۔ اب روز صبح و شام ایک ہی بات بے سکون رکھتی کہ نہ جانے لائبہ کا ماضی کیسا ہوگا۔ کاش کہ میرے پاس جادو کا کوئی ایسا گلوب ہوتا جس میں جھانک کر میں اپنی بہو کا ماضی دیکھ سکتی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے الجھن بڑھتی جاتی تھی اور میں بہو کو شک و شبے کی نظر سے تکتی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ایک عجب سی بے سکونی نے دل میں گھر کر لیا اور میرا دماغ معوف رہنے لگا۔ ان بیمار سوچوں نے بلاخر مجھے بھی بیمار کر دیا۔ چہرے سے خوشی اور شادابی رخصت ہو گئی، وحشت سی برسنے لگی۔ پاس پڑوس سے عورتیں ملنے آتی تو مجھے حیرت سے دیکھتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں شاید کہ بہو مجھے پسند نہیں ہے یا پھر میں بہو سے ناخوش ہوں۔ ایسی بات نہ تھی، میری بہو سگھڑ، با ادب اور با اخلاق تھی۔ وہ سوجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی تھی، میری عزت کرتی تھی اور شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن میں ہی اس گمنام خط کی وجہ سے ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس ایک ہی سوال پریشان کرتا رہتا کہ بہو کا ماضی کہیں داغدار تو نہیں ہے۔ شادی سے قبل اگر کسی لڑکی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یقیناً وہ شوہر یا سسرال والوں پر کبھی اس راز کے افشا ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کوئی دوسرا اس کے ماضی سے پردہ اٹھا دے تو بھی وہ یہی چاہے گی کہ اس کی بھول کو فراموش کر دیا جائے اور اس کے راز کی پردہ پوشی رہے۔ لیکن میں اب یہ چاہنے لگی تھی کہ لائبہ خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں آگاہ کر دے تاکہ میرے دل سے وہم و گمان دور ہو جائیں اور میں سکھ و سکون کا سانس لے سکوں۔ میں نے کئی بار اشاروں کنایوں سے اسے کریدا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہ ہر بات سنی انسنی کر گئی۔ اب میں نے ایک اور گر آزمایا، اس سے غیر معمولی طور پر محبت جتلانے لگی اور ہر آئے گئے کے سامنے اس کی تعریفوں کے پھول باندھنے لگی۔ یہی نہیں، اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ بہو کو گمان ہونے لگا اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر ہوں۔ اب اس نے پوری طرح مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے گھل مل گئی جیسے کہ میں ساس نہیں اس کی سہیلی ہوں۔ دل کی ہر بات مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ خط دکھا دیا اور کہا کہ دیکھو لائبہ بیٹی، تمہارے ماضی میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس بدخواہ نے یہ خط ہمیں تحریر کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اصغر یہاں نہیں ہے۔ سوچو اگر یہ خط اسے مل جاتا تو کیا ہوتا۔ عورت لاکھ بے گناہ سے ہی، لیکن مرد کے دل کے آئینے میں بھی بال آتے دیر نہیں لگتی۔ جب میں یہ باتیں کر رہی تھی وہ پریشان سی میرا چہرہ تک رہی تھی۔ تبھی میں نے کہا بیٹی دیکھو تم مجھ پر اعتماد کرو کیونکہ تم مجھے بہت پیاری ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ماضی میں تم سے وابستہ ہے تو مجھے بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دو۔ میں تم پر اس قدر فدا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تم کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ البتہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم سچ کہو گی تو کسی انہونی کے موقع پر بچا پاؤں گی، مگر یاد رکھو ایسی ویسی کوئی بات کبھی اصغر کے علم میں آ گئی تو وہ تم کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ایسی باتیں کر کے لائبہ کو نہ صرف اپنا اعتبار دلوایا بلکہ اس کو کچھ خوفزدہ بھی کر دیا۔ تب وہ میرے سامنے اپنے لب کھولنے پر مجبور ہو گئی اور لرزتے کانپتے لفظوں سے یوں گویا ہوئی کہ امی جان شادی سے 1 ماہ قبل ایک واقعہ ہو گیا جس کو حادثہ کہنا چاہیے، لیکن اس میں میرا کوئی گناہ اور کچھ خطا شامل نہیں ہے۔ میں نے ہمت دلائی کہ ہاں ہاں کہہ دو، تمہارا راز میرے سینے میں مرتے دم تک تمہاری امانت ہوگا اور کبھی میں اس راز کو کسی پر بھی افشان نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی ایک دن امی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تو انہوں نے رہنے پر اصرار کیا۔ امی مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں، بولی 1-2 دن رہ لو پھر آ کر لے جائیں گے۔ خالہ مجھ سے پیار کرتی تھی، ان کے گھر رہنے پر بہت خوش تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی بدبختی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوپہر کا وقت تھا، خالہ کھانا کھا کر سو رہی تھی اور میں اکیلی بور ہونے لگی تو زینہ چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ کر رسالہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ بھی نہ چلا کہ آنکھ لگ گئی۔ خبر نہ تھی کہ یہ کمرہ خالہ جان کے گھریلو ملازم ظفر کے استعمال میں ہے جو ان کے لیے ڈرائیوری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ 6 برس قبل یہ لڑکا ان کے پاس آیا تھا اور اب بھرپور جوان تھا۔ بہرحال وہ جب کمرے میں آیا مجھے اپنے بستر پر دراز پایا، دیکھا میں گہری نیند میں ہوں۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا لی اور بے خبری میں میری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ مر جانا میرے بس میں نہ تھا ورنہ مر بھی جاتی، لیکن میں بزدل تھی، خالہ کو کچھ بتا سکی اور نہ ہی مر سکی۔ یہ کہہ کر لائبہ نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔
میں نے روتی ہوئی بہو کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی کہ یہ تمہاری غفلت سے ہوا یا کہ حادثہ تھا، بہرحال تم نے جان بوجھ کر خطا نہیں کی، تو اب تلخ واقعے کو بھول جاؤ۔ میں بھی یقین دلاتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں گی، جیسے کہ تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں تمہاری پردہ پوش ہوں اور اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ رہی تھی کہ اس گمنام خط سے یہ سوال شیطان نے میرے ذہن میں راسخ کر دیا تھا کہ لائبہ پاک دامن نہیں ہے، اس کا ماضی داغدار ہے، لیکن اب جب راہ کو کریدا تو اس میں دبے انگارے دبک کر نکل پڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہو کے کہے کو بھلا دیتی، کیونکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا اور میں نے بھی اسے اعتبار دلایا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میرے دل و ذہن پر اس راز کے افشا ہونے سے پہاڑ جیسا بوجھ پڑ گیا، جس کا سہنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جانے یہ کیسی شیطانی الجھن تھی کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل کا دامن کانٹوں کی بھاڑ میں الجھ کر تار تار ہوتا جاتا تھا۔ اب تو یہ سوچ کر ہی بولنے لگی کہ اگر میری بہو اتنے دنوں امید سے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی پہلوٹی کی اولاد کو میں کامل طور پر اپنا پوتا یا پوتی کہہ سکوں گی یا نہیں؟ کیونکہ شک کا سانپ تو مجھے ڈستا ہی رہے گا۔ مجھے لگا کہ لائبہ کو خرید کر اور اس کا ماضی جان کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے تو سارے خواب ہی چکنا چور ہو گئے۔ جب میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ خدا نخواستہ اگر اصغر کو کوئی یہ بات بتا دیتا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ ایسا سوچ کر ہی ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ لائبہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن اب میں خود اندر سے صحیح سالم نہ رہی تھی۔ تھوڑے دن ہی گزرے تو احساس ہوا کہ بہو امید سے ہے۔ اب بوجھ میرے دل پر زیادہ ہو گیا۔ رات دن اندیکھی آگ میں جھلسنے لگی۔ آنے والے بچے کی خوشی کا احساس شک کی تپش میں ڈھلنے لگا۔ یہی سوچنے لگی کہ یہ بچہ اگر اصغر کی بجائے اس ملازم کی نشانی ہوا جس نے میری بہو کی عفت پر شب خون مارا تھا تو کیا ہوگا؟ کیا میرا بیٹا عمر بھر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتا رہے گا اور پیار کرتا رہے گا؟ یہ میری بہو کا گناہ نہیں، لیکن کسی حادثے کا ثمر تھا، تو بھی اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اقرار کرتی ہوں کہ مجھ میں عظمت نہ تھی، اسی لیے چاہتے ہوئے بھی ایک عظیم انسان ثابت نہ ہوئی کہ اپنا وعدہ توڑ کر اصغر کو بہو کے ماضی سے آگاہ کر دیا، اور یوں اس نے اپنے سسر کو فون کر کے لائبہ کو ساتھ لے جانے کو کہہ دیا۔ لائبہ میکے پہنچ گئی تو بھی اسے یقین نہ تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ روز فون کرتی اور کہتی، امی جان میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے گھر آنا ہے، اور میں جواب دیتی، اصغر آنے والا ہے، آئے گا تو خود تم کو لے آئے گا۔ 6 ماہ اسے دھوکے میں رکھا، اور جب اصغر آیا تو اس نے لائبہ کو طلاق دے دی۔ اس نے بچے کو بھی قبول نہ کیا اور وہ اس کی صورت بھی دیکھنے نہیں گیا۔ جانتی ہوں لائبہ پر کیا گزری ہوگی۔ یقین ہے کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن آج بھی جب اپنے کیے کے بارے میں سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ یقیناً مجھ سے ایسی خطا سرزد ہوئی شاید جسے خدا بھی معاف نہ کر پائے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ بچہ جس کو لائبہ نے اپنے میکے میں جنم دیا وہ میرا پوتا ہی ہے تو کیا وہ معصوم کبھی اپنی اس گناہ گار دادی کو معاف کر سکے گا؟ اصغر نے دوسری شادی کی مگر خدا نے اسے اولاد نہ دی، شاید یہ بھی ہمارے ہی جرم کی سزا ہو۔